الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آیات کریمہ هل تعلم له سمیعا ولم يكن له كفوا احد، اور کتاب الواسطیہ میں مذکور اس مقام پر آیات کے تعلق سے اللہ جل وعلا کی صفات کے متعلق نفی کے متعلق میں اہل سنت والجماعت کا منہج و موقف اور اہل بدعات و ارباب کلام کے طریقوں وطیرہ اور نظریہ کا ذکر کر ہی رہا تھا. اسی کا تکملہ آج کے درس میں میں سامنے آپ سامعین کرام کے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نصوص کتاب و سنت میں نفی کا مطلب اللہ جل وعلا نے جس امر کی، جس صفت کی نفی کی ہے، اس نفی کے ساتھ اس منفی صفت کے اپوزٹ، اس کے ضد، اس کے عکس، اس کے الٹ کا کمال مقصود ہوتا ہے کہ نفی صرف نہیں مقصود ہوتا ہے، نہ نفی محض، نفی صرف یہ کمال کی بات ہے، نہ مدح کی بات ہے. اور اسی لیے اللہ جل وعلا کے لیے صفات منفیہ اتنے ہی اور اسی قدر ہی اور اسی منہج کے مطابق جو وہ بھی مدلل، ورنہ نفی سے تعریفیں نہیں ہوتی ہیں. اسی لیے اہل بدعات و ارباب کلام مذموم کا طریق اور یہ انداز کہ اللہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ، اور وہ بھی ان الفاظ کے ساتھ جو کتاب و سنت میں وارد نہیں ہیں، وہ غلط ہے، باطل ہے. اور ہم وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى کسی راجہ کی کوئی تعریف کرے تو تعریف کا اصل اسلوب اس بات کا ہے، نفی کا نہیں. ہاں، نفی مجمل کی جو اصل کمال کا وہ مستلزم ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خالی نفی سے اگر کوئی تعریف کرے، مثلا ایک انسان جائے کسی راجہ کے دربار میں، راجہ کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہے، یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ کہے کہ آپ جو ہے چمار نہیں ہیں، ہیلا نہیں ہیں، درکار نہیں ہیں، آپ غریب نہیں ہیں، آپ کلاش نہیں ہیں، آپ محتاج نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ لاچار نہیں ہیں. اس طرح کی تعریف اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بجائے انعام دینے کے جوتے رسید کرے گا. میں آپ کو یہ اصل ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ النفی المحض ھذا لیس بمدح، نفی محض یہ مدح نہیں ہے، اور نہ اسی لیے نفی سے تعریف نہیں کی جاتی ہے. اور نفی میں اکثار تو قطعی طور پر مطلوب نہیں ہے.
البتہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ اہل بدعت نے نفی کے سلسلے میں جو اپنا موقف اور نظریہ اپنایا ہے وہ غلط تو ہے ہی، لیکن ان کا اپنا ایک استدلال ہے اس کے لیے، گرچہ ان کا وہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اہل بدعت نے نفی سے یہ سمجھا کہ نفی ہی مقصود ہے، اور یہی ان کی بنیادی غلطی اور بنیادی ان کے یہاں یہ خرابی ہے۔ اہل بدعت کا استدلال یہ ہے کہ آیت کریمہ لیسا کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر میں نفی مقدم، ان لوگوں نے نفی کی تقدیم سے یہ سمجھا کہ نفی کی تقدیم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفی زیادہ اہم ہے، کہ تقدیم نفی یہ اہتمام پر دلالت کرنے والی چیز ہے، اور یہ تقدیم اس بات کی دلیل ہے کہ نفی اس بات سے اہم ہے، اور اسی لیے اہل بدعت کہتے ہیں کہ نفی کو مقدم رکھا جائے گا اور اس کو اہم قرار دیا جائے گا، اور اسی لیے وہ یوں کہتے ہیں کہ ان اللہ لیس بکذا لیس بکذا لیس بجسم ولیس بشبہ ولیس بصورت ولیس بذی دم ولیس بذی آباء ولیس بذی جوارح الی آخرہ، جیسا کہ ابھی میں نے کل آپ کو یہ چیز بتانے کی کوشش کی۔ اور ان کا عجیب و غریب طریقہ ہے کہ جب بات اس بات کی آتی ہے تو وہاں اجمال سے کام لیتے ہیں۔ مثلا معتزلہ صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ان اللہ لہ الحیات والعلم والقدرہ، یا اشاعرہ معتزلہ اشاعرہ اور ماتریدیہ اور اسی طرح سے کلابیہ، ان میں سے ایک تو 8 مانتے ہیں، بقیہ 7 مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 صفات سے متصف ہے، جبکہ کتاب و سنت میں اللہ جل وعلا کی صفات کی تعداد بہت زیادہ ہے، 7 سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہر ایک کا انکار اور اس کی نفی کرتے ہیں اور اس کی در حقیقت تعطیل کرتے ہیں، اور تعویل ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ نصوص کی حد درجہ بدترین قسم کی تحریف کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ تو بات یہ معلوم رہے کہ اہل بدعت کا یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ باطل ہے، اور نفی کا مقصد یہ اہتمام والی جو بات ہے، اہمیت والی جو بات ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ معاملہ صرف اتنا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر جیسی آیت کریمہ سے جو بات حقیقت میں ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مجمل اللہ تعالی سے ایسی صفات کی نفی کی جائے گی کہ جس سے مخلوق کے ساتھ مماثلت مشابہت والی بات آتی ہو، اور اس کو تخلیہ کہا جاتا ہے، جبکہ وہ سمیع البصیر میں اس بات کی تفصیل ہے اور اس کو تحلیہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اہل بدعات کا آیت سے یہ استدلال کرنا کہ نفی کی تقدیم اہمیت پر دال ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں کہا جائے گا ہم اہل سنت والجماعت کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر میں پہلے تخلیہ ہے اور پھر تحلیہ۔ کیا مطلب تخلیہ کا اور تحلیہ کا؟ میرے محترم سامعین، تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے متعلق ان تمام صفات اور تشبیہ و تمثیل والی باتیں اور ایسی باتیں کہ جن سے کفار اللہ تعالی کو متصف کرتے تھے، ان تمام کی پہلے نفی ہو کہ اللہ جل وعلا کے مثل کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں، اور پھر اس کے بعد تحلیہ
तहलिया का मतलब होता है संवारना लुग़वी मुराद ये कि फिर अल्लाह ताला को उन सिफात से मौसूफ करना कि जिनका वो लायक व सजावार है, जो उसके अज़मत व जलाल और किब्रियाई के मुवाफिक हैं और जिनसे खुद अल्लाह ताला ने अपने आप को मुत्तसिफ किया है या उसके रसूल ने मुत्तसिफ किया है। तो वह समीउल बसीर में तहलिया है। और ये बात और अहले दानिश इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि तखलिया ये तहलिया से पहले होता है और पहले होना चाहिए कि दिल पहले बातिल से अल्लाह ताला के तई खाली किया जाए, बातिल तसव्वुरात, बातिल मोतक़िदात, बातिल किस्म की सिफात और बातिल बातों से जो अल्लाह के मुताल्लिक़ कुफ़ार मुशरिकीन एतक़ाद रखते थे, उन तमाम से पहले खाली कर दिया जाए दिल को और फिर दिल में हक वाली बात समाई और उससे सजाई जाए। और यही असल आयत करीमा लैसा कमिस्लिही शै वहुव समीउल बसीर का मतलब है। और ये बात अक्ली भी है कि हमेशा अक्ल व दानिश वाले ये बात जानते हैं कि तखलिया तहलिया से पहले होता है। अगर हम आप दुनियावी उमूर में आए, एक मस्जिद है और मस्जिद में फर्श की सज्जादा की तजदीद मकसूद है, तो पहले पुराने को गोया खाली किया जाता है और उसको निकाल दिया जाता है और फिर जदीद को सजाया और बिछाया जाता है। वलिल्लाहिल मसलुल आला इस आयत करीमा में पहले अल्लाह ताला ने खुद अपनी ज़ात से नफी की ताकि बंदों का दिल तमसील व तशबीह वाली बात से खाली हो जाए और फिर इस बात किया वो समीउल बसीर कह करके ताकि दिल तातील और नफी वाली बात से पाक साफ हो जाए। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह शूरा की इस आयत करीमा के हिस्से में कहा लैसा कमिस्लिही शै वहुव समीउल बसीर। और इस आयत के टुकड़े के पहले हिस्से में मुमस्सिला फिरके की नफी है कि जो अल्लाह जल्ला वाला की ज़ात को या उसकी सिफात को, उसके अफ़आल को मखलूक़ात की ज़वात व सिफात व अफ़आल से तशबीह देते हैं। और इसी आयत के आखिरी वाले टुकड़े में यानी वह समीउल बसीर में मुअत्तिला व निफ़ात सिफात की नफ़ और तरदीद और उनका इब्ताल है। और ये चीज़ इस आयत के टुकड़े में है कि अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला सिफत समा और सिफत बसर से मुत्तसिफ है। और ऐसे ही इसी नहज पर उन तमाम औसाफ से अल्लाह मुत्तसिफ है, औसाफ जलाल कमाल व जमाल से जिनसे अल्लाह ताला ने अपने आप को मुत्तसिफ किया है या उसके रसूल ने मुत्तसिफ किया है। बस दीगर मुख्तसरन मैं बात करना ये चाहता हूँ कि अहले बिदात नफ़ी मुफस्सल लाते हैं और नफ़ी की इस बात पर तकदीम को अहमियत की बिना पर यूँ लेते हैं, लेकिन उसका हमारा जवाब ये है कि ये बात तो लोगों तौर पर साबित है कि किसी चीज़ की तकदीम से उस चीज़ की अहमियत तो साबित होती है, हमें अहमियत का नहीं इनकार है, लेकिन ये कहाँ साबित होता है कि नफ़ी को ज़्यादा और नफ़ी को मुफस्सल अल्लाह के हक़ में बयान किया जाए, बल्कि ये ज़्यादा साबित होता है कि पहले तखलिया और फिर उसके बाद तहलिया, पहले नफ़ी इजमाली और उसके बाद इस बात तफसीली। यह दर हकीकत इस आयत करीमा का यही हासिल है। ये माना नहीं कि तस्सीम और तमसील चूँकि एक बुराई है लिहाजा वाजिब है कि उसको पहले दूर किया जाए, उसकी नफ़ी की जाए। और ये माना है आयत करीमा का कि इस बात को तफसील के साथ बयान किया जाए और ये भी कि
نفی مجملن ہو اور اس بات مفصلاً ہو کہ تخلیہ تحلیہ سے پہلے ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر ہم کلمہ توحید دیکھیں لا الہ الا اللہ تو خود اس کلمے میں نفی مقدم ہے کہ پہلے اجمالی طور پر تمام معبودان باطلہ کی عبادت و الوہیت کا انکار، اور اس کے بعد اللہ جل وعلا کے لیے جملہ انواع عبادات کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہی عبادت نہیں بلکہ تمامی عبادات کا جس کا شرعاً کتاب و سنت کی روشنی میں عبادت ہونا ثابت ہے وہ اللہ جل وعلا کے لیے ہی لائق و زیبا ہے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد کل ایک نیا درس شروع ہوگا اور جس کے آغاز میں یہ آیت کریمہ ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس طرح سے کئی ایک آیات ہیں جن میں اگر ہم درس کا موضوع متعین کریں تو یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے تنزیہ اور اس بات کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو ان تمام نقائص معائب سے منزہ دینا اور وہ تمام صفات اس کے لیے ثابت ماننا جو اس کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ تو انشاءاللہ کل جدید درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں سے نفع پہنچائے اور ہمارے سامعین کو بھی فائدہ پہنچائے۔ واللہ ولی التوفیق۔